السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، مسجد یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ مسجد یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا مرکز ہے۔ مسجد یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صبح و شام اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ مسجد یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ مسجد یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھے جاتے ہیں۔ مسجد یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں، اس روئے زمین میں سب سے بہترین خطہ اللہ کے نزدیک، سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین زمین کا کوئی اگر حصہ ہے تو وہ مساجد ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، کہ روئے زمین میں سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ کیوں بازار ہے؟ اس لیے کہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں پر دھوکہ دھڑی کیا جاتا ہے، وہاں پر بےایمانی چلتی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو لوٹا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیر البقاء مساجدها، روئے زمین میں سب سے بہترین حصہ اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک، روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ مساجد ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اس لیے جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کا مسجد سے ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے، ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، یقینی بات ہے کہ جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اس کا مسجد سے لگاؤ ہوگا، اس کا مسجد سے قلبی لگاؤ ہوگا، اس کا رشتہ ہوگا، اس کا تعلق ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مومن ہو، جو مسلمان ہو اور اس کا رشتہ مسجد سے نہ ہو، اس کا تعلق مسجد سے نہ ہو۔ اسی لیے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 کے اندر کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بہت ممکن ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں سے گہرا تعلق ان لوگوں کا ہوتا ہے، مسجدوں سے گہرا رشتہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، دین اسلام کے اندر مسجد بنانے کا بڑا ثواب ہے، مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ پوری مسجد نہیں بلکہ مسجد کے لیے چند روپیوں کا دینا، مسجد کے لیے بالو سیمنٹ کا دینا، مسجد کے لیے چھڑ وغیرہ کا دینا، مسجد کے لیے اینٹ دینا، مسجد کے لیے وقت نکالنا، مسجد کے لیے محنت کرنا، ان تمام چیزوں کا اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں یا ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمیں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ایک پوری مسجد بنا سکیں، تو ہم آپ کو پوری مسجد بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ میں جتنی طاقت ہے، آپ میں جتنی صلاحیت ہے، آپ اپنی وسعت اور گنجائش کے اعتبار سے مسجد بنانے میں، مسجد کے تعمیر کرنے میں، مسجد کے بنانے میں جو حصہ لے سکتے ہیں ضرور حصہ لیں، شریک ہو سکتے ہیں ضرور شرکت کریں۔ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے، آپ 1000 دے سکتے ہیں، آپ 2000 دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ 5000 دے سکتے ہیں، 10,000 دے سکتے ہیں، ضرور دیں۔ آپ روپیہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے کہ سیمنٹ دینے کی طاقت ہے، آپ سیمنٹ دیجیے، آپ بالو دے سکتے ہیں، بالو دیجیے، آپ چھڑ دے سکتے ہیں، چھڑ دیجیے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ وقت دیجیے، ٹائم دیجیے، آپ مسجد کے لیے محنت کیجیے،
کیونکہ آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی سیمنٹ، آپ کا بالو، آپ کا چھڑ، آپ کا وقت، آپ کی محنت، آپ کی کاریگری، یہ تمام کی تمام چیزوں کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایک مسجد بنایا، مسجد کی تعمیر کی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاۃ او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کے اندر پرندے کے گھونسلے کے برابر، چڑیے کے گھونسلے کے برابر، او اصغر، یہ اس سے چھوٹی بھی مسجد بنائی، جس نے اس دنیا کے اندر پرندے کے گھونسلے، چڑیے کے گھونسلے اور اس سے چھوٹی بھی مسجد بنائی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت میں گھر بنائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے اور آپ نے پرندے کے گھونسلے کو دیکھا ہے، ہم نے اور آپ نے پرندے کے گھر کو دیکھا ہے، چڑیے کے گھونسلے کو دیکھا ہے، کتنا بڑا ان کا گھر ہوتا ہے، پرندے کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، پرندے کا جو گھر ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے، معمولی سا گھر ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا؟ مطلب یہی ہے کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ چھوٹی سی بھی مسجد بنا سکے تو وہ ضرور بنائے، لیکن اگر کسی کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ایک مسجد بنا سکے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مسجد کے لیے چند روپیے تعاون کے طور پر پیش کر سکے، چند روپیہ چندہ دے سکے، محنت اپنی لگا سکے، اپنا وقت دے سکے، 1000 2000 بھی ایک بندہ اللہ کی مسجد کے لیے دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں اسے گھر بنائے۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جنت مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور کل قیامت کے دن جنت ہمیں دے دے، تو جنت مل جائے اور پلس میں جنت میں ایک گھر مل جائے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد کے کام میں، مسجد بنانے میں، مسجد کی تعمیر میں ہمیں کتنا حصہ لینا چاہیے، اور کس قدر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے گھر کے بنانے میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور اس کی تعمیر میں ہمیں تعاون کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ اپنی وسعت اور گنجائش کے اعتبار سے بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ان نیک کاموں اور اچھے عملوں میں سے، اچھے اعمال میں سے بعض کاموں کا اجر و ثواب ہماری زندگی کے ساتھ محدود رہتا ہے۔ ہم وہ عمل کرتے ہیں تو ہم کو وہ ثواب ملتا ہے، ہم وہ عمل کرتے ہیں تو ہم کو وہ ثواب ملتا ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ جس کا اجر و ثواب ہماری زندگی کے علاوہ ہماری موت کے بعد، ہماری مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور انہی نیک کاموں کے اجر و ثواب میں ایک بہت بڑا اجر و ثواب جو انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر کرنا بھی، مسجد کے بنانے میں تعاون کرنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس کے مرنے کے بعد جو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعمال کو گنائے ہیں کہ 7 اعمال ایسے ہیں، 7 کام ایسے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کرتا ہے تو وہ مر بھی جاتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ انہی 7 کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟
بناہا مسجدن، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بندہ اس دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر میں مدد کرتا ہے، مسجد بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، چندہ دیتا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان مر بھی جائے تبھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر میں اگر 1000 2000 10,000 20,000 اپنا روپیہ لگاتے ہیں تو جب تک وہ مسجد دنیا کے اندر رہے گی، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اس میں اللہ کا نام لیتے رہیں گے، ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو دے گا، اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو دے گا، اور ہر اس شخص کو دے گا جو اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر میں، اللہ کی اس مسجد کی تعمیر میں مدد کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ لہٰذا کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو پیسوں سے نوازا ہے، تو آپ بڑھ چڑھ کر کے مسجد کے کاموں میں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے بنانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مسجد کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے بنانے میں اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔